شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، کھیرا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہیں۔ کھیرا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملا لیں۔ دانت روزانہ صاف کرنے سے دانت چمک جائیں گے۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا ہے تو رات کو اسبگول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ چھلکا اسبگول کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کو ایک مقدار جذب کر کے فضلے میں خارج کر دیتا ہے۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھنا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ اخروٹ کا تیل استعمال کیا کریں۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر کی خشکی اور جوؤں سے نجات مل جاتی ہے۔ جس کو یہ تین چیزیں مل جائیں اسے خدا اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کمزور پر نرمی کرنا، والدین پر شفقت کرنا، خادموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ جو عورت کم عمر نظر آنا چاہتی ہو وہ رات کو سوتے وقت چلغوزہ کھا لیا کرے، چند دنوں میں جوان دکھائی دینے لگے گی۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں۔ جو بات بات پر رو پڑتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ کامیاب تو وہی انسان ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بالغ ہونے کے بعد جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی ان میں ڈپریشن، سٹریس، بلڈ پریشر اور چہرے پر دانے اور نیند کی کمی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان خود میں تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔ سوتے وقت لائٹ بند کر کے سویا کرو، بدن اور دماغ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرتے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگاؤ، بال نہیں گریں گے۔ موسم سرما میں اخروٹ کھایا کرو، یہ گردوں کو گرم رکھے گا اور سردی دور کر دے گا۔ 5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت بہا میں اضافے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا چاہیے۔ خواب میں سفر کرنا کاروبار کی کامیابی ہے۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ملا کر لگاؤ۔ ہاتھ اور چہرہ گورا کرنا ہے
تو دودھ میں ہلدی ڈال کر لگائیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اور جوڑ کمزور ہو رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو۔ عمر بھر بدن توانا رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کو سوتے ہوئے زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ چائے کا استعمال معدے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانے سے وزن میں کمی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلا دیا کریں، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر چہرے کی جلد لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ سورہ رحمان دن میں 2 بار ضرور سنا کرو، اس سے کینسر نہیں ہوتا۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 80 سال تک جوانی برقرار رہتی ہے۔ ہری مرچ روزانہ کھانے سے پٹھوں کے درد میں اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سر پر دانے نکلنا آپ کے دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی نشانی ہے۔ جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ کچھ بھی سٹور نہ کریں بلکہ تازہ فروٹ اور سبزیاں کھائیں۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا رہ جائے تو پی لیں۔ صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ پیٹ کا درد نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھنا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، موت کے وقت اس کی زبان لڑکھڑائے گی، دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگت کو نکھارتا ہے اور خارش کو ختم کرتا ہے۔
جتنا وقت تم کسی پر جلنے میں گزارتے ہو، اتنا وقت اگر تم محنت کرنے میں گزارو تو ہو سکتا ہے تم اس سے آگے نکل جاؤ۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ الگ ہو جائیں گے اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول خوش ذائقہ اور سفید ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھائیں، یہ جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ انڈے میں وٹامنز کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کیا کریں، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔